أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. There shall be no compulsion in acceptance of the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Ta'hut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is hearing and knowing. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دل کا تقوی احترام پہنچتا ہے. تو جب آپ دل میں اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو میری داڑھی ٹوپی، میرا بایا، میرا نقاب اور میرا یہ اسٹائل تھوڑی اللہ کے پاس چلے گا. یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے. تو اب یہ زمین پوری اللہ کی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقے فرقے ہو گئے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں مسلم کنٹریاں سب آپس میں بٹی ہوئی ہیں. بولتا میں سعودی ہوں، بولتا میں عمانی ہوں، بولتا میں UAE ہوں. تو اس کو امت بنانا ہے. تو اب یہ پوری دنیا میں آپ اللہ کا لاء سمجھ لیں. اللہ کا لاء آسان ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور یہ یعنی کہ اگر آپ پوری دنیا ایک بال کے اندر ہے تو اس کو 7 رن کرنا ہے. تو اب یہ یہودی عیسائیوں کا جو مذہبی کتاب تھی وہ 2000 سال پتہ نہیں کتنے، اب اکاؤنٹنگ میں ہم نہیں پڑھتے، 1400 سال ہو گئے مسلمانوں کے قرآن کو، اور ان کو اس سے پہلے کی ان کی تورات زبور اتری ہوئی ہے. وہ لوگ بھی اپنے دین سے ہٹ گئے اور مسلمان بھی ان کے پیچھے دین سے ہٹ گئے. تو اب یہ اللہ نے حساب کرنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے منہ سے بولو گے اس پہ حساب ہوگا، دل میں سوچو گے اس پہ بھی حساب ہوگا. تو لہذا اب کوئی انسان حساب نہیں کر سکتا، کوئی بادشاہ، گورنمنٹ لوگوں کا حساب نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو یہ نہیں کر سکتی. یہ انسان نے خود کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں خود چلنا ہے. جیسے ماں باپ اولاد کو نہیں چلا سکتے، اس نے خود چلنا ہے، بس تعلیم دے سکتے ہیں. تو اب یہ سعودیہ کے اندر جو ریسٹرکشن یعنی کہ اتنا سخت انہوں نے کر دیا، اور یہ لاء ایسا کر دیا کہ لوگ ادھر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جاتے نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. تو لہٰذا جو ہے وہ بادشاہ کا ڈر، گورنمنٹ کا ڈر نہیں، دل میں اللہ کا ڈر بٹھانا ہے. اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. تو اب یہ لوگوں میں اگر وہاں کے دین نہیں ہے تو عبایا، داڑھی، ٹوپی اور یہ سب 5 ٹائم نمازیں یہ کیا کام آئیں گی اوپر قیامت والے دن؟ یہ کام نہیں آئیں گی کہ دنیا میں سب کو پتہ ہو یہ بڑا سعودی جو ہے مذہب کے بارے میں بڑا سخت ہے. تو یہ لوگوں کی واہ تو یہاں تک ہے. تو اللہ کے پاس اوپر ہونا چاہیے. تو اب اللہ نے یہ دین اسلام کو اتار دیا. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کمپیوٹر کی. تو ابھی جیسے ہم کمپیوٹر میں 10-15 پیج کھول کے سامنے قرآن کو ایسے دیکھ سکتے ہیں سامنے. جو پرانی جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے کتابوں سے پڑھا ایک ایک پیج. تو لہٰذا جو ہے نماز میں رکعت شیطان بلا دیتا ہے. تو یہ آیت بلانے میں کتنی دیر لگے گی اور کس کو یاد ہوئے گی؟ اب یہ بیان کے ٹائم پہ وہ کھڑے ہو کے کتنے علماء کرام کہتے ہیں مجھے وہ پرانی حدیث یاد آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ بھول بھی سکتا آدمی. تو لہٰذا جو ہے یہ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو چلا رہے ہیں. سعودی گورنمنٹ کو، بادشاہ کو. یہ حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. سب کی ایمان دینا، ہدایت دینا، علم دینا، زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا یہ سب کو جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ لوگوں کو بیت اللہ سے یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں بیت اللہ کو چومنے کے لیے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. یعنی کہ خود بیچ سے ہٹنا پڑے گا کہ بھئی یہ لوگ تم جانو اللہ جانے. سب کے ساتھ میں 8.25 ارب انسانوں کو یہ دین اسلام ہے. آپ جانو اللہ جانے. اچھا کرتے ہو اپنے لیے، برا کرتے ہو اپنے کے لیے. اور جو ہے وہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اس کی سیکیورٹی سے باہر نکلیں. ایک تم کو پاکستان کو سعودیہ کی صفائی بیت اللہ کی چاہیے، ایک سیکیورٹی چاہیے. دوسرا مذہب کی تعلیم کی اصلاحات کے لیے ہم کو ادھر ساتھ میں کام کرنا ہے. ہم کو ادھر آفس کمپیوٹر چاہیے تاکہ ہم ادھر بیٹھ کے یہ کمپیوٹرائز کر سکیں. اور یہ آج کا خطبہ کمپیوٹر سے، یعنی کہ 75% قرآن میں سے، 25% حدیث میں سے.
اور پوری دنیا کی نیوز پیپر، سوشل میڈیا اور جو ہے وہ گورنمنٹ کے حالات نیوز سن کے، اس کو کہتے ہیں تجسس، بدگمانی اور غیبت، جو ہم بیت اللہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں. تو تجسس، بدگمانی، غیبت ہو گئی. تو لہذا جو ہے وہ قرآن اور حدیثیں یہ پیش کرنی ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ فالتو چیزوں میں چلے گئے اور لوگوں کا حساب کرنے میں لگ گئے. بیچارے تم اپنی فکر کرو، تمہارا کیا ہوگا؟ لوگوں کا حساب کر رہا ہے وہ یہ کرو، فلانے کی لڑکی نقاب بغیر کے آتی ہے، فلانے کی لڑکی بڑے ابائے میں آتی ہے، فلانے کا لڑکا ایسا ہے، فلانے کی بیوی ایسی ہے، فلانے. میں نے اس کا حساب نہیں دینا، میں نے اپنا دینا ہے. تو اپنے لیے میرے پر سامنے وہ تعلیم ہی نہیں ہے میرے سامنے جو مجھے ہدایت کی طرف لے کے جائے گی، جو مجھے بچائے گی. تو اب یہ لوگوں نے جو یہ بیان بھی بند کرنے چاہیے جو قرآن اور حدیث کے حساب سے نہیں ہے. وہ اتنے لمبے لمبے بیان ہیں اور وہ اس کے اندر قرآن حدیث اتنی سی. اللہ ہو، وہ اپنا حساب. اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر انا انزلنا کے اندر وما ادراک، تم کیا سمجھے. اب میری اگر میں نے غلط سمجھا تو میں تو سب کو غلط ہی بتاتا پھروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک، تم کیا سمجھے کیا ہے لیلۃ القدر. تو اللہ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے الگ اللہ نے بتایا ہے. تو میری پلاننگ نہیں چلے گی کنٹریوں میں، لوگوں کی زندگی میں. اللہ نے بتایا ہے کیا کرنا ہے. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اللہ کی بات سنیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے، ابا کی، چاچا کی، ماما کی، ابا کی، ان کی باتوں پہ چلیں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے. یا خود اپنے دل کی یا دماغ کی، تجربے کی، علم کی روشنی میں چلیں گے، نقصان میں جائیں گے. اللہ نے جیسے بتایا وہ یاد رکھیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں. 90% روڈ ایکسیڈنٹ سے بچیں، 50% ورلڈ وائڈ طلاقوں سے بچیں. اور یہ عمانی، دبئی اور سعودیہ، ان کو سب GCC کو بیت اللہ میں جو خرچہ ہوتا ہے ان کو مل کے اس کو دینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ لوڈ ڈیوائڈ ہو اور کم ہو لوگوں کے اوپر سے. تو پریشر بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا. جتنے لوگ ایڈ ہوتے ہیں پریشر ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے. برکت کے لیے ان کی کنٹری میں بھی تو برکت ہونی چاہیے. بیت اللہ میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو اللہ 1 کا 70 دیتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بھی ایک سجیشن ہے. بڑے اوپر بیٹھے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے جو بیسٹ ہم کر سکتے ہیں وہ یعنی کہ بتاتے ہیں، اور بیسٹ جو خود کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو پاکستان ہے اس کو بھی اپنی ریفارم کرنی چاہیے. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سب بیٹھے جا رہے ہیں اور یہ ریلیجن کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، سارے اپنی اپنی شریعت چلا رہے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں دین اسلام کے علاوہ کوئی شریعت نہیں چلے گی. تو اب بات ہو رہی تھی یہودی عیسائی، ادھر ان کو بھی کھولنا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھو ہمارا دین ایسا ہے. تو لہٰذا دین اسلام کو خود مسلمانوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. آگے وہ اپنی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی چلانی ہے، اپنا حساب نہیں چلانا. جب اپنا حساب چلائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ کاروبار کر لو پھر اپنے حساب سے. کاروبار نہیں ہوتا تو کنٹری کہاں سے رن کرے گی. گھر نہیں چلتا تو اپنی اللہ اس کے رسول کا حساب سمجھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی. اللہم علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ نفع بخش، علم دے، پاک روزی دے، پسندیدہ مال کروا. اور جو ہے اللہ کا بھلا کرے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی. اپنے تجربے اور جو جتنے 8 ارب 8.25 ارب انسان اس سے پہلے کے آ کے جو چلے گئے، ان کے تجربے کے اوپر ان کی نقل کے اوپر چلنے کی کوشش کی تو گمراہی میں چلا گیا. تو لہٰذا 100 سال بعد جو ہے وہ پرانے لوگوں کے جو مارکس جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اعمال، اس کے اثرات نئی جنریشن پہ رہتے ہیں. پھر وہ 100 سال میں ان کے پرانے والوں کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو اعمال کرتے ہیں پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کے اثرات نیکسٹ جو 100 ایئر شروع ہوتا ہے اللہ کے حساب میں، پھر وہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان پہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ ہزاروں سال سے یعنی کہ امت ہدایت کی کتاب سے باہر ہے اور یہ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں سیریا، لیبیا، عراق، فلسطین، آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں ہے. دل میں کینہ بغض حسد ہے، وہ شیطان نے ڈالی ہے. گھر میں ایک فیملی میں بھی کینہ بغض حسد اور یہ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ پوری دنیا ایک فیملی کی طرح ہے. بڑوں کا جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، اور جو سینئر لوگ ہیں ان کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. نفرت حسد یہ اس کو آپ کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دین کی تعلیم ہمیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ 8.25 ارب انسان جو پوری دنیا میں ہیں، ان کے جو ینگ جنریشن ہے وہ دماغی طور پہ، مینٹلی طور پہ بہت ویک ہے. پوری دنیا ہی ویک ہے. بڑے سینئر بھی ویک ہیں. کرونا میں آپ نے دیکھ لیا سب بند کر کے بیٹھ گئے، موت سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اور اپنی مذہبی کتاب کی جو ہدایت ہے وہ کہاں ہے. تو لہذا جو ہے وہ ایک تو انکمپلیٹ مذہب کی تعلیم ہے، اس کی وجہ سے کانفیڈنس لیول ڈاؤن اور ایمان ویک ہے، کیونکہ مذہب کی تعلیم لوگوں کے پاس پوری نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی اللہ نے الف لام میم کا مطلب اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، تو چلو وہاں تک تو آؤ، باقی تو کرو.
میں جی سود کھاتا ہوں جی، میں خنزیر کا گوشت بیچتا ہوں، میں شراب بیچتا ہوں، چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو باقی تو کرو، اور جو ہے میں وہ جو اللہ آپ کو بلا کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میں پولیس میں کام کرتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، چلو اس کو چھوڑو باقی تو کرو۔ تو لہٰذا معاشرہ آہستہ آہستہ وہ ایک کو اس نے حساب کیا جی میں تو چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے پھر اس نے پورا قرآن ہی چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، تو یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ گلوبلائز ہے، اور یہ جیسے ٹماٹر ادھر نہیں ہے انڈیا سے لے لے گا، دبئی میں ہر سیزن کا پھل ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کنٹری میں، تو اسی طرح کی دنیا ہے پوری، کہ جس پوری کو دنیا میں یہاں جس کو ضرورت ہے وہ یہاں سے لے لے۔ تو اللہ نے یعنی کہ بہت طاقت کے ساتھ اور یہ قرآن اور پوری اللہ کہہ رہے ہیں پورے علم کے ساتھ اتارا، اور ساتھ میں یہ زمین بھی بچھائی۔ تو لہٰذا دین اسلام بیت اللہ کی اندر اور مدینے کی گلیوں میں نہیں ہے، دین اسلام جو ہے ادھر ہے، ایمان ادھر ہے، تعلیم ادھر چاہیے، داڑھی ٹوپے میں عبائے میں نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ جی مسجد کے ایریا میں جاؤ تو دین اسلام ہے، باہر جاؤ تو نائٹ کلب ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نائٹ کلب میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور مسجد کے اندر کتنا تقویٰ کتنا ایمان، اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چپایوں کی طرح ہیں۔ دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے۔ تو 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لی اور سمجھ لی؟ علماء کرام کو سمجھ نہیں آیا تو وہ بیچارہ جو کامن آدمی ہے، سائنس کامرس آرٹس والا یا چھوٹے بچے، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ آہستہ آہستہ اترتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لے کے چلتا ہے۔ تو پوری دنیا میں مذہب کی تعلیم کو پریچنگ کرنی چاہیے، اس کو ایگزیکٹلی جتنی ہے قرآن اتنا بتانا ہے، تو پھر وہ اس سے ہدایت پہ وہ آئے گا، پھر وہ حدیثیں، پھر وہ لمبا سفر ہے، لمبا تشریح، اور پھر وہ آگے چل، پہلے وہ وہاں تک تو آئے۔ تو یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، سننے کا شکریہ۔ تو یہ جو ہے وہ لوگوں کا حساب کر رہے ہیں، بڑی غلط فہمی میں ہیں، جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں بڑائی رکھتے ہیں اور یہ اس کو پہنچنے والے نہیں۔ یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔